ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، بولو اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ۔ مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف، مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف، مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف، مکے آ کے جھوم کر اللہ کعبے کا طواف۔ میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے، میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے، میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، بولو اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت بدکار کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب۔ بغیر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، بغیر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، بغیر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، بولو اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، یعنی مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اس کو سن لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا سحیم علیہ رحمہ جو کہ بنو تمیم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، فرماتے ہیں کہ میں تابعی بزرگ حضرت عامر بن عبداللہ علیہ رحمہ کے پاس گیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بزرگوں کی نماز کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ مختصر نماز پڑھ کر میری جانب متوجہ ہو گئے اور فرمایا مجھے جلدی ہے، فوراً اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ میں نے پوچھا کس چیز کی جلدی ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، مجھے جلدی ہے کہیں ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا
اور وہ دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اے عاشقان اولیاء، دیکھا آپ نے اللہ رب العزت کے مقبول بندے حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ علیہ رحمہ ایک سانس بھی بغیر عبادت کے گزارنے کو تیار نہ تھے۔ ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ موت اب آئی کہ اب آئی، لہٰذا جتنا جلد ہو سکے نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں کہ انتقال کے بعد اس کا موقع نہ مل سکے گا۔ ہمارے بخشائے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہ ہوتا تھا۔ یاد رہے، لمبی امید آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ خوش فہمی آدمی کو کہیں غفلت میں ڈال دیتی ہے کہ زندگی بہت پڑی ہے، فلاں نیکی بعد میں کر لیں گے۔ یقین جانیے زندگی وہی ہے جو ہم جی چکے ہیں، اب آئندہ ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس بارے میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتب المدینہ کی 814 صفحات کی کتاب ہے احیاء العلوم، اس کی 5ویں جلد اور صفحہ نمبر 485 پر ایک انتہائی عبرت انگیز حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ماہ کے ادھار پر 100 دینار کے بدلے ایک کنیز خریدی۔ تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ کیا ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہیں اسامہ پر حیرت نہیں ہوئی؟ انہوں نے ایک ماہ کے ادھار کیا، بے شک انہوں نے لمبی امید باندھی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے جب بھی پلکیں جھپکی تو یہی گمان کیا کہ پلکوں کے ملنے سے پہلے ہی اللہ پاک میری روح قبض فرما لے گا، اور جب میں نے نگاہ اٹھائی تو یہی گمان کیا کہ نگاہ نیچی کرنے سے پہلے اللہ اکبر میری روح قبض کر لی جائے گی، اور جب بھی لقمہ اٹھایا تو میرا گمان یہی رہا کہ نگلنے سے پہلے ہی موت آنے کی وجہ سے حلق میں پھنس کر رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارے انداز میں ہمیں لمبی امید سے باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ غفلت کی نیند سے بیدار اور لمبی امیدوں کی آفت سے خبردار کرنے والی چند روایات مزید پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی اللہ پاک کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے سب سے پہلے مبلغ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، جب تم صبح کرو تو تمہارے دل میں شام کا خیال نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اور جب شام کرو تو صبح کی امید نہ رکھو، اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور موت اور زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو۔ اے عبداللہ، تم نہیں جانتے کہ کل کس نام سے پکارے جاؤ گے۔ اے انقریب دنیا سے کوچ کرنے والوں، اس روایت میں کس قدر عبرت کے مدنی پھول ہے۔ آج اگرچہ ہم جناب کہہ کر پکارے جا رہے ہیں، لیکن
کل ہمارے نام کے ساتھ مرحوم کا لقب یعنی ٹائٹل بھی لگ سکتا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے کریم ہیں، لیکن ہمیں کتنے پیارے انداز سے ارشاد فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں مجھے تم پر دو باتوں کا خوف زیادہ ہے. نمبر 1 خواہشات کی پیروی، اور نمبر 2 لمبی امیدیں. خواہشات کی پیروی حق سے دور کرنے والی ہے، جبکہ لمبی امیدیں دنیا کی محبت کا سبب ہے. پھر ارشاد فرمایا سن لو، بے شک اللہ پاک دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جسے ناپسند فرماتا ہے. اور جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عنایت فرما دیتا ہے. سن لو، کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں تو کچھ لوگ دنیا دار، لہذا تم دیندار بننا، دنیا دار مت بننا. سنو، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے. سنو، تم عمل والے دن میں ہو جس میں کوئی حساب نہیں، اور ان قریب یعنی بہت جلد تم ایسے حساب والے دن میں ہوگے جس میں کوئی عمل نہ ہوگا. اے دین اسلام سے محبت کرنے والوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، اس بیان کردہ حدیث پاک میں ہمارے لیے کس قدر مدنی پھول ہیں. اس میں ہمیں دیندار بننے کا حکم دیا گیا ہے، دنیا دار بننے سے ممانعت فرمائی گئی ہے. دیندار وہ ہے جو ظاہراً باطناً دونوں طرح احکام شریعت پر پابند ہو، بغیر صحیح مجبوری کے فرض، واجبات یا سنت موقدہ ترک نہ کرتا ہو. یاد رکھیے، جس کا ظاہری حلیہ، یہ ظاہری حلیہ جو ہے یہ تو دینداروں والا ہو، داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، سنت پر عمل بھی ہے، لباس سنت کے مطابق بھی ہے، نماز روزے کا پابند بھی ہے، زکوٰۃ بھی پوری نکالتا ہے، مگر شرعی مجبوری کے بغیر نماز کی جماعت ترک کر دیتا ہے. جھوٹ، غیبت، چغلی اور وعدہ خلافی، گالی گلوچ وغیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. دوستوں میں اگرچہ بڑا ملنسار اور حسن اخلاق کا پیکر نظر آتا ہے، میٹھے بول بولنے والا ہوتا ہے، مگر گھر والوں، پڑوسیوں سے بد زبانی کرتا ہے، انہیں ایذا دیتا ہے. فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، موبائل پر چھپ چھپ کر ڈرامے، فلمیں، گانے اور طرح طرح کے ویلاگ دیکھتا ہے، طرح طرح کی ریلیں دیکھنے میں لگ جاتا ہے. اللہ اکبر، بد نگاہی کرتا ہے. ایسا شخص ہرگز دیندار نہیں ہو سکتا، یہ تو فاسق اور پکا دنیا دار ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے دربار میں دعا کیجئے، اخلاق ہوں اچھے، میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 لکڑیاں لیں اور اپنے سامنے انہیں گاڑ دیا، ایک دوسرے کے برابر میں اور ایک تھوڑی سی فاصلے پر. پھر صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. ارشاد فرمایا ایک لکڑی انسان اور دوسری موت ہے، جبکہ دور والی امید ہے. انسان امید کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے، مگر امید کے بجائے موت اسے اپنی جانب کھینچ لیتی ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آ جائیے، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے، نیک اعمال کی طرف آ جائیے، دیندار
بننے والے بن جائیے، دیندار بن جائیے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیندار بننے کا ذہن عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے اور لمبی امیدوں سے بچ کر اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہفتے کو الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ ان میں آنے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور غفلت دور ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا رب پھر روج پر گے ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، اور مکہ مدینہ نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، دشتے عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، دشتے عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، اور حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو، حج کا نصیب ہو، عرفات مینا کا نظارہ نصیب ہو، یا رب پھر روج پر گے ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین
جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ مولا کریم تیری توفیق سے تیرے کرم سے عاشقان رسول نے پیر شریف کا روزہ رکھا، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ آئندہ بھی روزے رکھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بال بچوں کی مغفرت فرما دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے۔ مولا کریم مسلمانوں پر نظر رحمت فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں یا اللہ رزق حلال دے دے، جو تنگ دست ہیں فراخ دستی دے دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں گرفتار ہیں ان کے قرضے اتارنے کے اسباب کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں یا اللہ ان کی تمام بیماریاں دور کر دے۔ اے اللہ سب کو نظر بد سے بچا لے، جادو تونے آسیب سے بچا لے، شریروں کی شرارت سے بچا لے۔ اے اللہ اپنا امان عطا کر دے، اے اللہ اپنا امان عطا کر دے۔ مولا کریم اے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مخلوق کی محتاجی سے بچا لے۔ اے اللہ مکے مدینے کی باذوق بادب حاضری عطا کر دے۔ اے اللہ جن عازمین حج کے ویزے رکے ہیں، جن کے معاملات ہیں، اے اللہ سب کے لیے آسانی کر دے، سب کے لیے حج کے اسباب کر دے۔ اے اللہ ہمیں بھی حج کرا دے، میٹھا میٹھا مکہ دکھا دے، پیارا پیارا مدینہ دکھا دے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کی چوکھٹ پہ ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، مٹھی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ ہو نظر کرم بحر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، وہ جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہیں، روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ مولا کریم سب قبول کر لے، اپنی رضا مقدر کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، روزہ دار روزہ افطار کر لے۔ الحمدللہ على رزقك أفطرت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم میں افطار کی رقتیں مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، میں افطار کی رقتیں ہیں، ایمان ہے قال مصطفی
افسانہ روی کرنے والا کنگال نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا۔